السلام علیکم دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ دوستان محترم، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی بات شیئر کروں، اس میں مجھے اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ ریکویسٹ آپ سے یہی کرنی ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، لائک بھی دیجیے، اس پر کمنٹس بھی کیجیے تاکہ میں مزید اصلاح کی طرف آ سکوں، تاکہ مجھے آپ لوگوں کی جو چاہتے ہیں اس کا بھی اندازہ ہو سکے۔ آج میں نے جس موضوع پر بات کرنے کا سوچا ہے، بڑا سینسیٹیو سا موضوع ہے، اور اتنے سینسیٹیو موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور میں نے بڑی ہمت کی ہے، ہمت کر کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس موضوع پر جب میں گفتگو کروں گا تو سننے والے لوگ بہت سارے ناراض بھی ہوں گے، مجھے پتہ ہے، چونکہ ہم ایمان میں بھی رائج کے قائل ہیں، جبکہ ایمان ایک مختلف چیز ہے، اور بسا اوقات کیا اکثر اوقات ایمان کے تقاضے اور رائج کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان تضادات ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال رائج کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بقا ہوا کرتی ہے۔ پیرانہ سسٹم جو ہمارے ہاں ہے اس کو تھوڑا سا کرٹک کرنا، مجھے تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے، آپ سے بھی بات کرنی ہے۔ جو باشعور لوگ ہیں، زندہ ضمیر لوگ ہیں، ان کو میرا یہ کرٹک یقیناً پسند آئے گا، اور مجھے آپ سے اس بات پر پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اپنے ایمان کی تقاضے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی جو معاشرتی ہماری دنیا ہے، معاشرہ ہے، وہاں پر نیٹ ورکنگ کے بزنس بہت زیادہ ہے، مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ۔ کچھ کمپنیز ایسے بھی ہمارے پاکستان میں آئیں جن لوگوں نے نیٹ ورکنگ کا کام کیا، موٹیویشنل سیمینارز بھی کیے، لوگوں کو بتایا، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ بڑے دماغ ہیں، بڑے ذہن ہیں جو مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈرا کے نظام چلاتے ہیں۔ غربت ہمارا ایک مسئلہ ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا تو یہ مسئلہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ حکومتی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، کچھ ہمارے اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے بے روزگاری، مہنگائی، ادھر بے روزگاری ادھر مہنگائی، اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یہاں سے ہم کوئی بھی فراڈ کا کام کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہمیں افرادی قوت مل جاتی ہے۔ کچھ لفظ میرے سخت ہو جائیں گے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شاید کم علمی کی وجہ سے میں کچھ سخت الفاظ استعمال کر جاتا ہوں، ورنہ لوگ بڑی کڑوی باتیں میٹھے انداز میں کر جاتے ہیں، میرے پاس شاید وہ صلاحیت نہیں ہے، اعتراف کرتا ہوں اس بات کا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی کمپنیاں آئیں جو اپنی پروڈکٹ لے کے آئیں، مثال کے طور پہ اس کے مقابلے کی اگر کوئی پروڈکٹ 100 روپے کی ہے تو وہ 150 روپے کی ہے، 50 روپے وہ اس میں اضافی مارجن رکھتے ہیں، چونکہ انہوں نے خرچے بھی کرنے ہوتے ہیں، موٹیویشن دینی ہوتی ہے، لوگوں کو لائن پہ لگانا ہوتا ہے۔ ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے کی ہماری پروڈکٹ خریدیں، آپ کو اتنے سٹار مل جائیں گے، بیسک سٹار مل جائیں گے، اس کے بعد آپ مزید ہائرنگ کریں، لوگوں کو ہائر کریں، روزگار کی طرف لائیں، پھر وہ پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کے سٹار میں بھی اضافہ ہو جائے گا، وہ جو نیا آپ نے بھرتی کیا اس کو 1 سٹار ملے گا، لیکن وہ بھرتی کرنے کی وجہ سے آپ کو 1 سٹار اور مل جائے گا، وہ جو آپ نے کیے تھے اس کے بعد وہ اور بھرتی کریں گے، ان کا سٹار ملیں گے، آپ کے سٹار میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں نیٹ ورکنگ کی ہیں۔ جس طرح میں آپ سے عرض کروں، آپ نے انشورنس سیکٹر کو بھی جو لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی مارکیٹنگ کا اصول نیٹ ورکنگ ہے۔ آپ ان کو بھرتی کریں، وہ ہو گئے، اس کے بعد آپ بھرتی کریں، وہ ہو گئے، اس کے بعد آپ بھرتی کریں، جس نے پہلے بھرتی کیا تھا اس کی پروموشن، ترقی ہوتی جا رہی ہے، بینیفٹس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی نیٹ ورک جو ہے، اسی انداز میں نیٹ ورک ہمارے ہاں موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں پیرانہ سسٹم میں بھی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ نیٹ ورکنگ ہے، کسی حد تک بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرا لفظ ٹھیک نہ ہو تو معاف کیجیے گا، مارکیٹنگ ہے۔ ہم نے 2 مرید کیے، ان کو کہا کہ آپ آگے مرید کر کے لے کے آئیں، آپ کو ہم یہ دے دیں گے، آپ کو اس مقام پہ لے جائیں گے۔ وہ آگے 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 وہ کرتے کرتے خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس 15 خلافتیں ہیں۔ بندہ پوچھے 15 خلافتیں سے کیا مراد ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ اس سے، ان کے وجود سے انکار نہیں ہے، وہ ہیں، قرآن میں فرمان ہے، قرآن میں ذکر ہے، اللہ کے دوست۔ مگر بات یہ القاسب و حبیب اللہ، جو محنتی ہے، حلال رزق کمانے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اصل میں تو ہم نے پہچان کرنی ہے نا کہ اللہ کا دوست کون ہے، لیکن ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ہم اس امبریلا کے نیچے بیٹھ کے اپنی 2 نمبریاں چلا رہے ہیں، شہرت بھی حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں، تویز دھاگے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں،
اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو دین کا بیسک ہے، سب سے پہلے اپنے قریب میں آپ فلاح کی بات کریں، اصلاح کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، وہ جو پیر صاحب مارکیٹ میں مارکیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ وقت کی جو لیٹسٹ اور ماڈریٹ انداز ہے اس کے مطابق، ان کے اپنے گھر میں تو خیر ہے نہیں، ان کی اولاد تو بگڑی ہوئی ہے، ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا، اگر عادتاً نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز کا جو ثمر ہے اس کے پاس برے کام اور بے حیائی سے بچنا، وہ اس سے بچتا نہیں ہے، تو پھر کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی نگاہ کرنی ہوگی۔ میرے پاس اچھا خاصا اس پر بولنے کے لیے مواد میرے پاس موجود ہے، لیکن طوالت کے ڈر سے میں اس کو بھی اس بات پہ ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اس پر ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔